آج سب سے اہم فائنانس بل قومی اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ فائنانس بل کی منظوری کے بعد ایوان سے ضمنی بجٹ کی منظوری بھی لی جائے گی۔ بجٹ منظوری کے لیے حکومتی حکمت عملی تیار، نواز شریف کی بھی اجلاس میں شرکت متوقع، اپوزیشن کی طرف سے تگڑے احتجاج کا بھی امکان۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور وکلا سے مشاورت کے لیے ملاقات، اجازت نہ ملنے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹنڈنٹ جیل وکلا اور پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتا، درخواست گزار کا موقف۔ سپریم کورٹ میں فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، کیا آپ نے بھی معافی مانگی ہے؟ چیف جسٹس کا سینیٹر فیصل وافدہ سے مکالمہ، جی میں نے غیر مشروط معافی نامہ جمع کرا دیا، سینیٹر فیصل وافدہ کا جواب۔ امریکہ میں پہلا صدارتی مباحثہ، نئے قواعد کے تحت پہلی بار صدارتی مباحثے میں حاضرین شریک نہیں۔ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے پر شدید لفظی گولہ باری۔ جو بائیڈن نے کہا کہ صدارت سنبھالی تو معیشت بہت خراب تھی، ٹرمپ کے ٹیکس چھوٹ سے صرف امیروں کو فائدہ پہنچا، ٹرمپ مجرم ہے، اس سے ووٹ امریکی جمہوریت کے خلاف ووٹ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا، بولے بائیڈن نے امریکہ کو تیسری دنیا کا ملک بنا دیا۔ جو بائیڈن نے سرحدیں کھول کر امریکہ کو غیر محفوظ کر دیا، امریکہ آنے والے ہزاروں تارکین وطن سے سوشل سیکیورٹی کا نظام برباد ہو جائے گا۔ جس طرح بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کیا، وہ امریکی تاریخ کا شرمندہ ترین واقعہ تھا۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی بریفنگ، 8 فروری کے انتخابات سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر تبصرے سے گریز، بولے حکومت پاکستان آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی، بانی پی ٹی آئی کو لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا استعفیٰ قبول کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں، بیرسٹر گوہر اور سینیٹر شبلی فراز کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو پیغام بھیجا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خدمت کا موقع دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق آنے والے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ عمر ایوب کا استعفیٰ، اپوزیشن لیڈر کے عہدے کی مصروفیات یا پارٹی کے اندرونی اختلافات۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق عمر ایوب کو پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے مخالفت کا سامنا تھا۔ تحریک انصاف میں 3 سے 4 دھڑے متحرک مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ پھر افضل مروت کا عمر ایوب کے عہدہ چھوڑنے کے دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم، شبلی فراز سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی عمر ایوب کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا برقرار، سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج افضل مجوکا نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔ پی ٹی آئی کا عدت نکاح کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی حامد خان کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ حامد خان بولے دوران عدت نکاح کیس کا ٹرائل مناسب طریقے سے نہیں کیا گیا، جلدی میں ٹرائل نمٹایا گیا۔ 9 مئی پر صوبائی حکومت تحقیقات کروا سکتی ہے، سپریم کورٹ نے بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی۔ قومی اسمبلی میں آج وفاقی بجٹ اور فائنانس بل کی منظوری دی جائے گی۔ مطالبات زر کی منظوری کا عمل مکمل، 40 وزارتوں، ڈویژنوں اور اداروں کے 8,883 ارب روپے سے زائد کے مطالبات زر منظوری کٹوتی کے لیے اپوزیشن کے تمام تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، 1 جولائی سے پیٹرول کی قیمتیں
7.54 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.84 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। PSO, पार्को और सुई गैस कंपनियों की निजकारी होगी या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने फैसला विफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। समरी काबीना कमेटी सरकारी मलकियती इदारों को भिजवा दी गई। PSO की निजकारी पर LNG मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्को की निजकारी UAE को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? समरी में पेचीदगियों का भी जिक्र। मुल्क के बला इलाकों में बादलों के डेरे। आज कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, बलाई KP के गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुनूब मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी बादल कहीं कहीं रंग जमाएंगे। कराची में भी मजीद बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी के बाद गुज़िश्ता रोज़ बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला मुस्तरद। फजलुर रहमान कहते हैं बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा पूरा करने के लिए अफगान को कमज़ोर किया जा रहा है। हम अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी को मुस्तहकम करने के बजाय मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। JUI पूरे पाकिस्तान को अमारात इस्लामी बनाना चाहती है। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक़ राय हुआ था। ये सब क्यों ख़त्म किया गया? ईरान में नए सदर के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आमिर हुसैन काजी ज़ादा और अली रज़ाज़ हक़ानी दस्तबरदार 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। असल मुकाबला सईद जलीली और बाकिर कालिबाफ और मसूद बशकियान के दरमियान होगा। अपने नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का बड़ा फैसला। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद और एबटाबाद में KPK हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफा। एक पाव दाल खरीदने के लिए 250 रुपये दरकार। लाहौर की होलसेल मार्केट में दालों की फी मन कीमत 3000 रुपये तक बढ़ गई हैं। 1 किलो दाल चना 285 रुपये, दाल मार्च 600 रुपये तक पहुंच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में भी 50 से 100 रुपये तक का इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पाँचों उंगलियां घी में। कराची में मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1294 उर्स का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाज़री। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कामरान टिसोरी बोले, जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी को तरसे, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कराची के लोगों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। हिंदुस्तान एक बार फिर आलमी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के ताक़ुब में नाकाम। टीम इंडिया T20 के दूसरे सेमीफाइनल के फातेह। मुंबई और दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न। आलमी मुकाबले का फाइनल 29 जून को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। शादी तो आप सबने मेरी करवानी है, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। और मेरी शादी कराओ, दुल्हा कहाँ से आएगा, लड़का आप भी लाएं। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ियों को नया काम दे दिया। कहती हैं, आपने हमेशा मेरी खूबसूरती और मेरी आंखों की तारीफ की। हम 1 जुलाई से उमराव जान अदा के लिए काम का आगाज़ करेंगे।